ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے 200 ارب روپے کے جو سافٹ لون ہے جو کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے منظور کیا گیا تھا اس کی معطلی کرتی ہے۔ جو سعودیہ یا دوسرے ممالک سے ہمارے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 کروڑ نوکریاں ملنے والی ہیں، آپ اپنے ملک میں جا کر ڈالر کمائیں، آپ سے ملک میں بڑی ترقی ہونے والی ہے۔ اتنا سارا جھوٹ بولیں گے، اتنے سارے یو ٹرنز لیں گے تو لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں۔ عوام جو ہے ان کو نظر آ جاتی ہیں چیزیں۔ پاکستان کا نام ہے کہ جہاں ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے، پاکستان کا نام ہے کہ جہاں ایجوکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ان کی سمارٹنس سے اور ان کی باقی چیزوں سے عام آدمی کا یا میرا پیٹ نہیں بھر رہا۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے 200 ارب روپے کے جو سافٹ لون ہے جو کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے منظور کیا گیا تھا اس کی معطلی کرتی ہے۔ اور جو تازہ ترین انہوں نے ریویو جاری کیا ہے جس کے اوپر ہماری پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ باقاعدہ دھمال ڈال رہی تھی اور اس کی سیلیبریشن شروع کرنے لگی تھی کہ جناب ہم نے کورونا کے پہلے مرحلے کو بڑا اچھی طرح کمپیٹ کیا ہے، وہ اس سے پہلے اس کا یہ کہنا کہ آپ ماڈریٹ انسیٹسفیکٹری رینکنگ میں چلے گئے ہیں۔ رینکنگ ہوتی ہے نا کہ سیٹسفیکٹری ہے، ماڈریٹ سیٹسفیکٹری ہے، ماڈریٹ انسیٹسفیکٹری جو ہے، اور چوتھا لیول ہوگا انسیٹسفیکٹری جس پہ تو وہ پیسے واپس مانگ لیں گے نا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا کورونا کے لیے اس انفراسٹرکچر پہ اتنا کام نہیں ہو سکا کہ جو ہم نے کورونا کے حوالے سے ایگزسٹنگ ہاسپٹلز میں جو فیسلٹیز ڈیولپ کرنی تھیں، جو سہولتیں تعمیر کرنی تھی، ان کے پی سی 1 تک اپروو نہیں کر پائی۔ یہ 4 اپریل 2020 کو انہوں نے یہ جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ارجنٹلی آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اچھا، ادھر پی سی 1 اپروو نہیں ہوا، اور دوسری طرف جو باقی کے 16 ارب روپے تھے ان سے جو پرچیزز کرنی تھی، جو خریداریاں کرنی تھی، اس کا جب ڈیٹا این سی او سی نے آن لائن ڈالا ہے تو اس ڈیٹے کے اندر خوفناک انڈسکریپنسیز ہیں، ملٹیپل کاؤنٹنگ ہے، یعنی ایک چیز ایک دفعہ خرید کے 5 دفعہ کاؤنٹ کی گئی ہے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے انسیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے کتنا شور مچایا، اتنا شور ہم نے مچا دیا کووڈ کے اوپر کہ جناب آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ عوام اعتبار کیوں نہیں کرتی حکومت پر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں رئیس صاحب، جب آپ اتنا سارا جھوٹ بولیں گے، اتنے سارے یو ٹرنز لیں گے تو لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں۔ عوام جو ہے ان کو نظر آ جاتی ہیں چیزیں۔ دیکھیے، آج بھی میرے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دنیا میں پاکستان کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، موڈیز، جتنی بھی انٹرنیشنل آئی ایم ایف آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ہماری اصلاحات کو سراہا ہے۔ مودی تو دن رات نام لیتا ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ہم ملک کو صحیح پٹڑی پہ 2 سال ہم نے بڑی محنت کی ہے، پٹڑی پہ چڑھا دیا۔ اور آج انہوں نے کہا جی، پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو مہنگائی ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا شور شرابہ ہے۔ لوگ ویسے کہتے ہیں کہ چینی 100 روپے ہوگی، آج بھی آپ دیکھیں 60 روپے کلو بازاروں میں مل رہی ہے۔ ٹماٹر 155 روپے، وہ بھی کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، اور یہ مہنگائی شنگائی کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے بڑی اچھی ہے، ہمارے جو سعودیہ یا دوسرے ممالک سے ہمارے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 کروڑ نوکریاں ملنے والی ہیں، آپ اپنے ملک میں جا کر ڈالر کمائیں، آپ سے ملک میں بڑی ترقی ہونے والی ہے۔ ہم لوگوں کو جناب روزگار دینے والے ہیں، 2 سالوں میں بڑی ترقی کی ہے۔ ورلڈ بینک ہے یہ۔ عبداللہ ملک صاحب، آپ مجھے جیلس لگتے ہیں ہینڈسم میرے پرائم منسٹر سے، آپ مجھے جیلس لگتے ہیں۔ میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے وزیر اعظم کی جناب تعریف کرنے جا رہا ہوں کہ جو ورلڈ بینک ہے ہمیں اصلاحات کے لیے جو ڈونیشن دیتا ہے وہ ہم صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، ہم اصلاحات کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سارے کا سارا اپوزیشن کا پروپیگنڈا جناب۔ ہمارے یہاں اصلاحات ہو رہی ہیں، دیکھیں پنجاب میں صحت کا نظام بہت بہتر ہے۔ ہمارے یہاں دنیا نے مانا ہے کہ کورونا جو ہے نا، وہ جس طرح پاکستان نے کورونا پہ قابو پایا ہے لاک ڈاؤن کر کے، سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے، ابھی ہم اور اصلاحات لا رہے ہیں، نئی ٹرمینالوجی۔ دنیا میں بتائیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی اصلاحات کس نے لی تھی؟ کیا یہ اداریاتی اصلاحات نہیں ہے؟ ہم نے یہی پیسہ لگایا بھائی جان، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے جو ماسک ہے دنیا میں ہم نے بھیجا ہے،
ہم نے وینٹیلیٹر بنائے ہیں جناب، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ بھی نا وہ اینک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپوزیشن والے پہنتے ہیں. آج جناب خطے غربت سے ہم نکلے ہیں، آج لوگوں کا سٹینڈرڈ بڑھا ہے. اب یہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے ہماری فیصل آباد والی چیزیں نہیں دیکھی. پھر یہ کہ ہم جہاں جلسے جلوس کرتے ہیں یا میٹنگ کرتے ہیں وہاں ہم باقاعدہ ان کو ادویات کے ساتھ ماحول ایسا بناتے ہیں کہ کرونا وہاں پنپتا نہیں ہے. اپوزیشن کی طرح ہم نہیں ہیں کہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں آپ کو ان کے جاننا چاہیے. اب دیکھنا آج ہماری ہیلتھ بہت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. گو کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، یہ سارے کا سر اپوزیشن والے ہیں. ہمارے یہاں 60 لوگ مرے تھے، کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے نہیں مرے، یہ سارے کے سر اپوزیشن کی وجہ سے ہیں. دیکھیں نومبر میں 1% تھا، شروع میں 1% گروتھ اس کی 1% تھا. آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 9% ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ ہماری اصلاحات کی وجہ سے کم ہوئی تھی. یہ سارے کے سارے اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. اگر آج ورلڈ بینک ہمیں ڈونیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بھی اپوزیشن کا ملک کے خلاف دشمنی ہے بھائی جان. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر بات کہہ رہے ہیں چینی مہنگی ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا پرائم منسٹر صاحب چینی مہنگی ہوگی، ہم نے کہا NRO نہیں دیں گے. لوگوں نے کہا کہ جناب ادویات مہنگی ہو گئی ہے، تو ہم نے کہا NRO نہیں دیں گے. دیکھیں NRO نام ہے اصلاحات کا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ یہ نہیں کرنے دیں گے. تو میرے بھائی آپ بھی ذرا غور سے دیکھیں، غور سے میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں ذرا ویٹ کریں، ابھی 3 سال پڑے ہوئے ہیں، 2.5 سال بعد ایسا کرو 6 مہینے نہ بتاؤ سر، 2.5 سال بچے نے. عبداللہ ملک صاحب، وسطی ایشیا سے یا مڈل ایسٹ سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت تو بالکل ہی بیٹھ جائے گی. تو پھر اس تدارک میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ اگر آپ کے تعلقات خراب ہو گئے قطر کے ساتھ، UAE کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کا بڑا نام ہے. بھئی کہاں سے ہے؟ ہم پاکستان کا نام ہے کہ جہاں ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے. پاکستان کا نام ہے کہ جہاں ایجوکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے. پاکستان کا نام ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر نہیں کرتا. آپ کا نام ان ممالک میں آتا ہے جہاں پر گڈ گورننس نہیں ہے، جہاں پر میل پریکٹسز ہیں، جہاں پر حکومت فیل ہے. تو بھئی اچھائی میں تو لا کے دکھائیں نا. کوئی ایسا انڈیکیٹر بتا دے یہ حکومت کہ جب پوزیٹیو گیا، یہاں کی معیشت فلورش کر رہی ہے. سارے کے سارے تو نیگیٹو ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ بینک والے جو انگریز ہے نا جی، وہ بڑا سیانہ ہے ہمارے سے. اس نے $100 ملین آپ کو دیا اور انہوں نے 200 کا وعدہ کیا. وعدہ 200 کا تھا جو اپریل میں آپ نے کہا، وہ میں نے بھی پڑھی ساری اس کی رپورٹ بھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کو بالکل ہر طریقے سے سیکنڈ ویو کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کے لیے انفراسٹرکچر، یہ نہیں کہ سڑک اور پل بنانے ہیں، اس کا انہوں نے انفراسٹرکچر سے مراد بولی. انفراسٹرکچر تھا کہ آپ نے ہیلتھ کے اندر انفراسٹرکچر بنانا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے دوسری ویو کو. وہ تو ہوئی نہیں، وہ تو بے قابو ہوتی جا رہی ہے ہمارے سے. آج کی جو فگر ہے وہ 57 لوگوں کی فگر ہے جو وزیر اعظم صاحب نے خود کوٹ کی ہے. میں نے کوٹ نہیں کی، NCOC نے کوٹ نہیں کی. بعض ٹی وی 60 بھی کہہ رہے ہیں، 60 بتا، لیکن انہوں نے 57 کہہ دیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے لاہور میں یہ خود بولے ہیں اور انہوں نے یہی کہا جی کہ میں اس کے جواب میں NRO نہیں دوں گا. اب مجھے رئیس صاحب یہ بتائیے کہ ورلڈ بینک والے کیوں نام اس کا NRO سے کیا تعلق ہو گیا؟ یہ تو اب آپ نکالیں نا جی. آپ چونکہ ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے دائیں بائیں ان کے دوست وہ بیٹھے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سارے وہ سائنسدان ہیں، سائنس کے وزیر تو نہیں ہے لیکن سائنسدان سارے کے سارے ہیں، پوری کابینہ سائنسدان ہے وہ. اب جو آپ نے بات کی جی کہ ایڈ کے اوپر، رئیس صاحب بات یہ ہے کہ اگلا بندہ اگر ہمیں پیسے دے گا تو ہمارے سے حساب بھی لے گا. صحیح. اس نے اگر اپریل میں ہنگامی بنیادوں پہ یہ کہا تھا جی کہ میں آپ کو $100 دے رہا ہوں، اس $100 میں سے آپ نے جو کچھ کرنا مجھے کر کے دکھا دیں. آپ نے وہ $100 $20 لاکھ بتا دیا ان کو کہ جی ایک شخص پہ لگا ہے جو کووڈ کا مریض ہے. 25 چلے 25 کا سپریم کورٹ میں 25 بتایا گیا سر. 25 کا لگا دیں. مجھے بتائیے کہ کیا ٹوٹے بیڈز، باسی کھانا، 1 عدد کیلا جو وہ بھی خراب، سیب جس کے اندر خراب یا کیڑا لگا ہوتا ہے، یہ $25 لاکھ میں 15 دن میں خرچ ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا جی، میرے سے نہیں ہوتا. انہوں نے اس کے اوپر حساب دیا، ان کو پتا چل گیا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. میں رئیس صاحب آپ کو انڈر پوری اتھینٹسٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے کوئی بھی وفاقی وزیر ہیں یا صوبائی وزراء ہیں، کوئی بھی شخص جو ہے، یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ مجھے پتا چلا ہے، وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. عوام کاغذوں میں نہیں ہوگا وہ ہم ثابت بھی ہے، سچ میں نہیں کر سکوں گا شاید، لیکن وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، گڑبڑ بھی کر رہے ہیں، ماضی سے زیادہ کر رہے ہیں. اب ورلڈ بینک والے ماضی سے زیادہ کر رہے ہیں، ماضی سے زیادہ ریٹس پہ کر رہے ہیں. دوسری بات بتا صحیح، جس کام کے پچھلے دور کے اندر 2.5-3 لاکھ روپے میں کام ہو جاتا تھا، وہ ہاں اس سے بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی ملین کے قریب میں ہوتا ہے. صاحب وہ دیکھیں، وہ اگر
32 अरब रुपए में से 16 अरब रुपए हमारे पे, अवाम पे लग जाते तो चले कुछ तो बेहतरी आनी थी ना हमारे पे। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ शोर मचाए रखा, हमने लॉकडाउन नहीं किया, हम माने नहीं, अब हम मान रहे हैं कि अब फिर आप ये कहते हैं जी कि हमारे पे तनकीद क्यों करते हैं। रईस साहब, तनकीद क्यों ना करें, आपके आलमी डोनर एजेंसीज जो हैं, आपके आलमी डोनर इदारे जो हैं, वो आप पर एतबार करने को तैयार नहीं हैं, किसी भी तरह से तैयार नहीं है। आप सोने के मान के इमरान खान साहब उनकी स्मार्टनेस से और उनकी बाकी चीजों से आम आदमी का या मेरा पेट नहीं भर रहा कि अगर एक आलमी इदारा जो कि हमारे मददगार इदारे होते हैं, ये इनका काम ही होता है कि मदद करना है मुख्तलिफ ममालिक का, वो हमारे पे एतबार करने को तैयार नहीं है, तो हमारे अपने लोग क्यों एतबार करेंगे।